الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے آدمی، تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر ہموار فرمایا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے، اور اس سے کہیں اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تو کیا جانے کیا انصاف کا دن، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے موضوع سے متعلق آپ نے تلاوت کی، اور جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ اچھے عمل پر اللہ تبارک و تعالی جزا عطا فرماتا ہے، اور برے عمل پر، گناہ پر عذاب کا استحقاق ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر اس بات کو کتنے پیارے انداز کے اندر بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے کہ جو شخص اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرے گا، کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جو گناہ گار ہے، اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان ہے، تو اپنی گناہ گاری اور اپنی نافرمانی کے مطابق اگر اس کی بخشش نہ ہوئی، رب عز و جل نے اس کو نہ بخشا، اس کی توبہ قبول نہ ہوئی اور اس کو عذاب دیا گیا، تو بڑے گھاٹے کے اندر ہے، بڑے نقصان کے اندر ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے، ڈسکس کریں گے، لیکن آئیے پہلے
ایک کلام کو شامل سلسلہ کیے دیتے ہیں. آئیے ایک کلام سنتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بہت ہی پیارا کلام موضوع کے حوالے سے ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اعمال کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی غور و فکر کے حوالے سے تحریر فرمایا. آئیے آنکھیں بند کر کے ہو سکے توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ اس کلام کو سنیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ ارے او مجرم بے سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے کام زندگی
تیار ہے کیا ہونا ہے سنا جنگل رات اندھیری شائی بدلی کالی گئے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دل دشوار ہے کیا ہونا ہے راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے کل تو پیارے انداز میں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں ایک ایک شعر اس کلام کا گویا کہ ہمارے لیے باعث سبق ہے۔ مسافر سے تعبیر کیا گیا کہ اے مسافر تو سونے کو ترجیح دے رہا ہے جبکہ کوچ تیار ہے، سفر تیار ہے، دن بھی تھوڑا رہ گیا، گویا کہ زندگی کے ایام بہت کم رہ گئے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کہنے والے کون ہیں؟ وقت کے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، جن کی شان بہت ہی بلند اور بالا ہے، ان کی عاجزی ہے اور ہمارے لیے حقیقت ہے۔ اور اگر اس کو اس تصور کے ساتھ آپ اس کلام کو سنیں کہ چند ہی دن کے بعد ہمارا نام اعمال ایک مرتبہ پھر ہر سال کی طرح تبدیل کیا جائے گا، گویا کہ ایک سال کا رجسٹر ہے جو اب بدلنے کو ہے۔ سارا سال ہم نے جن بھی کاموں میں گزارا ہم بہتر جانتے ہیں، اب چند دن باقی ہیں۔ کہا جاتا ہے، انگلش کا مقولہ ہے all is well if end is well، اور روایت کے اندر بھی کہا گیا کہ اگر اختتام اچھا ہو تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، اگرچہ اس کی مراد جو ہے وہ یہاں پر موت سے ہے کہ اگر کسی کے موت کے وقت اختتام جس کا اچھا ہوگا تو بہت اچھا ہوگا، لیکن ایک طرح کا اختتام، ایک طرح کے ایک چیپٹر کی کلوزنگ کہیے۔ ہر سال ہم اپنے کاروبار کی، اپنے کام کاج کی ہم چیک اینڈ بیلنس کی شیٹ بناتے ہیں، اور ایک مہینہ آتا ہے کہ جب ہم اپنے سارے سال کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پورے سال کے اندر جو بھی کمزور پہلو رہ گئے ہوتے ہیں ہمارے کام کے حوالے سے اس پر غور کرتے ہیں، آئندہ ان کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، آئندہ سال ہمارا اور بہتر انداز پر گزرے۔ اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، نام اعمال کی یہ تبدیلی کیا ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتی کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے؟ نہ جانے ہمارے صفحات میں کیسے کیسے گناہ درج کیے جا چکے، اب جو چند صفحات باقی ہیں اسی میں کوشش کر لیں، اسی میں ہمت کر لیں، اسی میں اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کوشش کر لیں۔ اور کیا خوبصورت انداز میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جو ہے وہ غافلوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور استعارات کے ساتھ تشبیہ دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دن تھوڑا رہ گیا ہے، مسافر سوتا نہیں ہے، غفلت کا شکار نہیں ہوتا، ورنہ اس کا سفر جو ہے وہ
ادھورا رہ جاتا ہے، مقصد سے وہ دور رہ جاتا ہے۔ اے کاش کہ ان نصیحت کے مدنی پھولوں کو چننے کی ہمیں بھی سعادت مل جائے، اور جس طرح میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں، اے کاش کہ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ جی ہاں، یہ وہ امام اہل سنت ہیں کہ جب ان سے کسی انجمن والوں نے وقت مانگا کہ ہمیں کچھ وقت عطا کیجئے تاکہ ہماری رہنمائی ہو، آپ نے معذرت کی تو کسی نے کوئی بات کی ہوگی، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے، میرا تو رات دن دین کی خدمت کے اندر مصروف ہے، اور میں نہ اپنا ذاتی کام کرتا ہوں، نہ میرا کوئی اس طرح کا کاروبار کی مصروفیت ہے، نہ کوئی اور کام ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے پاس آ جائیے، میرے ہاں کچھ دن قیام کر لیجئے، اور اگر میرا کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی ساعت فارغ پائیں یا مجھے کسی اپنے ذاتی کام میں مصروف پائیں تو مجھے آپ اطلاع کر سکتے ہیں، مجھے شکایت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو وقت کے امام ہیں، امام اہل سنت ہیں۔ اتنی مصروفیت دینی کاموں کے اندر کے چیلنج کر رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ ان کی زبان وہی کہتی تھی جو ان کے دل کے اندر ہوا کرتا تھا۔ یہ پریکٹیکل لوگ تھے، عملی طور پر زندگی گزارنے والے تھے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور ابھی جو نامہ اعمال کے جو چند صفحات، 12-13 صفحات جو باقی ہیں، ان صفحات میں ہم نے کیا درج کرنا ہے۔ نیت کیجئے، ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، اور سنیے اعلیٰ حضرت ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ گھر بھی جانا ہے، مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا ہے، مسافر کے نہیں، مت بے کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، پار جانا پار جانا ہے، یا رسول اللہ، پار جانا ہے، نہیں ملتی نا پر دھار ہے، کیا ہونا ہے، ہائے بگڑی تو کہاں کرنا، ہائے بگڑی کہاں کرنا، عین منجدار ہے، کیا ہونا ہے، دریا کا جوش بیڑا نہ خدا میں ڈوبا، تو کہاں ہے میرے شاہ، لے خبر گناہ کے دلدل سے اب نکالو، مجھے سنبھالو، مجھے بچا لو،
نبی رحمت شفیع امت ہائے بگڑی تو کہاں کرنا منجدار ہے کیا ہونا ہے اور کل تو دیدار کا دن ہے کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے آنکھ بیکار کڑی مار ہے کیا ہونا ہے اور وانگی بات بنانے کی مجال بنانے کی مجال چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے وہاں پر کل برج قیامت جو ہے رب کی بارگاہ میں کوئی بات بنانے کی مجال نہیں، چارہ اقرار ہے، وہاں پر اپنے گناہوں کا اقرار کیے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں، سوائے آقا صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، اولیاء شفاعت فرمائیں گے، حفاظ شفاعت فرمائیں گے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک دنیاوی مثال ہے کہ دنیا کے اندر تو آج ہم اپنا کام بنا لیتے ہیں، تعلق داری کام آ جاتی ہے، رشوت دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، کوئی اور اس طرح کا ہم کام کر کے اپنی بات کو بنا لیتے ہیں، لیکن وہاں پر جب رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو اقرار کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے اور کتنی فکر انگیز امام اہل سنت کی یہ سوچ ہے جو ہمیں دینے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ اے کاش کہ تصور قیامت، تصور آخرت، تصور برزخ ہمارے پیش نظر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت یعنی زندگی کے اندر ہم اس کی فرما برداری کر کے کل برج قیامت کے لیے، سرخ روئی کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ دل ہمیں تم سے لگانا نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے۔ اب سفر بار ہے، یعنی اب سفر جو ہے قیامت کا بڑا مشکل تصور کیا جا رہا ہے، بڑا مشکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کیمیا سعادت کی ابتدا کے اندر
کہ جو موت کے وقت مردے پر صدمے ہوں گے اور جو ایک تکلیف ہے، جو ایک عذاب ہے، اس کی ایک صورت آپ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کا دل دنیا سے جتنا زیادہ لگا ہوگا تو مرتے وقت اس کو چھوڑنا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ دشوار ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا کو چھوڑتے وقت جس کو جتنی محبت ہوگی مال سے، دولت سے، اپنی کسی بھی دنیاوی شے سے، اس کے لیے اس کو چھوڑنا گویا کہ ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ اور امام اہل سنت اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بالآخر جانا تو ہے، سفر تو کرنا ہے، موت تو آنی ہے، لیکن اگر دل لگایا ہوگا تو سفر بار ہوگا، مشکل ہوگا، اور اگر اس دنیا سے دل نہیں لگایا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دل لگایا ہوگا، آقا سے محبت کی ہوگی، اب دنیا سے محبت نہیں کی ہوگی تو پھر یہ سفر جو ہے وہ بار نہیں بلکہ اس کا تو انتظار ہوا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے، نظر میں دھیان نہ بٹے نظر میں دھیان نہ بٹے جائے، یہ عبث پیار ہے، کیا ہونا ہے، یہ عبث پیار ہے، کیا ہونا ہے، کیوں رضا، کیوں رضا اڑتے ہو ہنستے جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے، ہاں جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے۔ ایمان خوف و امید کے درمیان ہے۔ پورا کلام اعلیٰ حضرت نے خوف سے متعلق گویا کہ لکھا، کیا ہونا ہے، سفر تیار ہے، کیا ہونا ہے، دل دنیا میں مشغول ہے، کیا ہونا ہے، نیند سے پیار ہے، سفر تیار ہے، دن بھی تھوڑا رہ گیا، کیا ہونا ہے، سب خوف کی باتیں کرتے کرتے آخر میں رب عز و جل کی رحمت کا بھی تذکرہ کر گئے مقطع میں کہ جب وہ غفار ہے، اے رضا رب عز و جل غفار بھی ہے، کیا ہونا ہے۔ تو رب کی رحمت کی امید، اس کی مغفرت کی امید، اور ساتھ میں اس کی گرفت کا خوف، یہ کامل ایمان کی دو علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور بس یہ سلسلے کا مقصد توجہ دلانا ہے، غور و فکر کو دوبارہ بیدار کرنا ہے، اور جس طرح جب کوئی مسافر اپنی منزل کے قریب ہوتا ہے یا کسی طالب علم کے امتحان کے دن بہت قریب آ چکے ہوتے ہیں تو اس کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہوتے ہیں، اب اس کو فکر ہوتی ہے اپنی کوشش کو، اپنی
تگ و دو کو وہ بہت بڑھا دیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے اس سال کے نامہ اعمال کے چند صفحات باقی ہیں۔ اے کاش کہ جو ہوا سو ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو چند صفحات ہمارے باقی ہیں، ان صفحات کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں درج کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ انشاءاللہ عز و جل مزید گفتگو اس موضوع پہ جاری رہے گی۔ میں نے عرض کی تھی ابتدا کے اندر کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس بات پر بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا اور جو آپ کی وجہ شہرت بنی، وہ آپ کا فقہی مقام ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہی مذہب کے اعتبار سے حنفی تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیروکار تھے اور فقہ حنفی کے اندر آپ نے بڑا نام کمایا۔ آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد منانے کے لیے ہم جمع ہیں، بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ مبلغین بھی موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو ڈسکس کرتے ہیں، اور دیکھیے جب بھی کسی بزرگ کی سیرت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کے مختلف پہلوؤں کو تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہم سیکھیں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ یہ وہ پریکٹیکل لوگ تھے کہ جو کر گئے، کامیاب ہو گئے۔ ہمیں دنیا میں کیسے رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو ہم سنیں گے۔ میرا دل ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، تو میں شعبان المعظم سے متعلق کوئی حدیث یا اس کے حوالے سے کسی بزرگ کا قول پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی، شعبان کی ابتدا ہے۔ جی، شعبان کی ابتدا ہے، تو پہلے شعبان کی ابتدا کے حوالے سے کچھ بیان کر دیا جائے۔ فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جس کو امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ اس میں نقل فرمایا، فرماتے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مہینہ شعبان المعظم ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا ہی فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح اسی شعبان سے متعلق جو ہے وہ ہمارے غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی لفظ شعبان کے 5 حروف سے متعلق فرماتے ہیں کہ اس لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ اب ان 5 سے متعلق فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، اور با سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی ہے، اور الف سے مراد الفت ہے، جبکہ نون سے مراد نور ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہم سن رہے تھے ماہ شعبان کے جو رواں مہینہ ہے، اس کے فضائل کے اعتبار سے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کیا کیا معلومات ہونی چاہیے، اور ہم ان کے اندر کیا کیا نیکیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جی حضور۔ جی، میں عرض کر رہا تھا کہ امام اپنے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعبان سے متعلق یہ فرمایا کہ اسے 5 حروف ہے، اور اس میں مختلف قسم کی وہ باتیں بیان فرمائیں، جی، اور فرمایا کہ تمام باتیں جو ہے، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ مزید اس کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور فرمایا برکتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، سبحان اللہ، اور گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح مزید فرمایا کہ اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ مہینہ جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، درود پڑھنے کا مہینہ ہے، درود پڑھنے کا مہینہ ہے، درود کی کثرت کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ایک قول بیان کیا میں نے
اس کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن کے خوب جو ہے وہ اس پر توجہ دیتے ہیں، تلاوت قرآن پر خوب توجہ دیتے ہیں، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان جو ہے وہ رمضان مبارک کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام جو ہوتے وہ قیدیوں کو طلب کرتے اور طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنی ہوتی اس پر حد یعنی سزا قائم کر دیتے، اور دوسروں سے اپنے جو بھی معاملات ان سے معلوم کرنے کے بعد جن کو آزاد کرنا ہوتا ان کو آزاد کر دیتے۔ مزید فرمایا تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسرے جو لوگ ہوتے ان سے اپنے قرضے لے لیتے، اور اسی طرح فرمایا کہ رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ گویا کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری ہوا کرتی، مکمل تیاری کر لیتے اور اپنے دنیاوی جتنے بھی لین دین کے معاملات سے اس سے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان کی ابتدا ہی میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی دیکھا ہے فی زمانہ ایک بڑی ایک انہونی سی بات تھی کہ لوگ جو ہے پورے رمضان کے اعتکاف کے بارے میں شاید سنا ہی نہیں تھا، لیکن اب ماشاءاللہ دنیا بھر میں ہزاروں عاشقان رسول جو ہے وہ 30 دن کا اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ صحابہ کرام کی ماشاءاللہ یہ عادت کریمہ تھی جو آپ نے بیان فرمائی۔ تو ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے تیار کریں گے، اور جو بھی ہمارے دنیاوی معاملات ہیں اس سے جلد از جلد جو ہے وہ چھٹکارا پا کر ماہ رمضان کا استقبال کریں گے۔ حضور ایک بات اور عرض کروں گا کہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے تمام معاملات سے فراغت حاصل کر لیتے تھے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو مساکین ہوتے غریب ہوتے ان کے لیے زکوٰۃ نکالتے، اموال دیتے ان کو، تاکہ وہ بھی رمضان شریف کو اچھے انداز میں گزار سکیں۔ صحیح، ان کا دسترخوان بھی وسیع ہو، دسترخوان وسیع ہو، ان کے پاس بھی ایک جو روزے کے حوالے سے جو ان کی جو ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں ان کو مطلب وہ پورا کر سکیں۔ لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے یہ رمضان کی تیاری تو کجا، بلکہ رمضان مبارک کے اندر بھی مسلمانوں کو لوٹنے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ویسے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم رمضان ہو یا شعبان ہو، پورا ہی سال جو آپ نے لفظ استعمال کیا مسلمانوں کو لوٹنا، تو یہ تو سارا سال ہی منع ہے، اور بالخصوص جو ہے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، مسلمان اگر ایک عمل کرتا ہے تو اس کو کئی گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے سنا کہ اتنے پیارے انداز پر تیاری کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مزید اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ مزید نیکیاں کریں، نہ کہ یہ کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کریں یا نفع کی شرح بڑھا کر ان کو آزمائش میں ڈالیں۔ ایسا ذہن نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی جسے نصیب کرے، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ آج بھی کئی لوگ جو ہے وہ الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور اس کی تیاری کی جو ہے وہ سعی کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے آج ہم جو سلسلے میں حاضر ہیں کہ ابھی جو ہمارے پاس بقایا دن موجود ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کوشش کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات چلی تھی، آپ وہ عظیم الشان اور بلند رتبہ امام ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کا ایک شاہکار بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو فقہ کے بہت سارے ائمہ کرام گزرے، ایک بات عرض کرتا چلوں کہ فقہ کے جو امام ہیں وہ بہت سارے گزرے، لیکن ان میں جن کی فقہ بہت زیادہ مشہور ہوئی اور قبولیت عامہ حاصل ہوئی، دنیا کے اندر مسلمانوں نے ایک بڑی تعداد کے اندر جن کی پیروی کرنے کو اختیار کیا، وہ مشہور فی زمانہ 4 جو ہے وہ فقہا ہیں، اور ان کے 4 مذاہب فقہ جو ہیں وہ معروف ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان چاروں کے اندر بھی جب کمپیئر کیا جاتا ہے اور جب بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سب سے زیادہ بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ جی ہاں، فقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا آپ کو علم عطا فرمایا تھا، ایسی فقاہت تھی آپ کی، آپ اپنے زمانے کے مفسرین کرام میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے، محدثین کرام میں بہت بڑا رتبہ تھا، یہاں تک کہ اپنے زمانے میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا رتبہ رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ ہر امام کی، ہر فقہ کی، ہر پیشوا کی ایک اپنی برکت ہے، ایک اپنی شان ہے، اپنا بلند مقام ہے، بلند رتبہ ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسی خصوصیات عطا فرمائیں کہ جو آپ کے علاوہ کسی امام کو نہیں ملی۔ جی ہاں، اے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں، آؤ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہوئے، اور تابعی اس خوش نصیب مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر کسی صحابی سے ملاقات کی ہو، کسی صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی ہوئے کیونکہ آپ کی پیدائش 70 سنہ ہجری میں ہے، اور جو آخری صحابی دنیا سے تشریف لے کر گئے، وصال مبارک ہوا، وہ تقریباً 110 سنہ ہجری میں ہوا، تو آپ کو ایک کافی عرصہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ گزارنے کو ملا، یہ آپ کی خصوصیت۔ نمبر 2، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خوش نصیب اور بلند رتبہ اور بلند شان امام ہیں کہ براہ راست صحابہ کرام سے روایتیں اور حدیثیں نقل کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، بلا واسطہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کئی روایتوں کو نقل فرمایا۔ آگے بڑھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کی کیا بات ہے۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خوش نصیب امام ہیں کہ جو کسی کے ہدایہ پر نہیں، حکام کی تنخواہوں پر نہیں، بلکہ اپنے کسب سے گزارا کیا کرتے تھے۔ آپ تاجر تھے، بڑا اچھا آپ کا کاروبار تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مال کے ساتھ آپ کو سخاوت سے بھی نوازا تھا۔ جی ہاں، آپ کی خصوصیات میں یہ بات ہے کہ ایک تو آپ اپنا خرچ خود اٹھایا کرتے تھے، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے کئی شاگردوں کا خرچ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذمے پر لیا ہوا تھا۔ ایک اور آپ کی بڑی پیاری خصوصیت ہے، دیکھیے پیر کی پہچان مریدوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر مرید اچھا ہو تو کہا جاتا ہے جب مرید ایسا ہے تو پیر کیسا ہوگا۔ کیا بات ہے، استاد کی پہچان اس کے شاگرد سے ہوتی ہے، وہ کسی بھی فن کا استاد ہو، دینی استاد ہو یا عام جو دنیاوی فنون ہوتے ہیں اس میں بھی استادی شاگردی ہوتی ہے۔ یار آپ نے کس سے پڑھا ہے، کس سے سیکھا ہے، اس فن میں آپ کا استاد کون ہے؟ جی ہاں، بیان کیا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ امام ہیں، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جلیل القدر بڑے بڑے ائمہ شاگردی میں عطا فرمائے تھے۔ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر اور بڑے بڑے ائمہ کرام کے جو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، آپ کے شاگرد ہوئے۔ جی ہاں، میرے امام کی کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا رتبہ ہے، پتہ ہے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا؟ آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 بیان کی جاتی ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح آج ہمارا علم حاصل کرنے کا انداز ہے۔ 4000، آپ چونکہ تابعی تھے تو زمانہ تابعین میں جو اکابر تابعین ہوں گے، جو بڑے بزرگ ہوں گے، آپ نے یقیناً انہی سے علم حاصل کیا ہوگا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اساتذہ کی تعداد 4000 کو پہنچی، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر کسی اور امام کے استاد نہ ہوئے۔ جی ہاں، میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور خصوصیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، آپ وہ سب سے پہلے امام ہیں
کہ جنہوں نے اجتہاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خطا سے محفوظ فرمایا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کو بیان کیا کرتے تھے. اور کیوں نہ کریں، اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان اتنی بلند کیوں نہ ہو. ایک روایت ہے کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لیتا. اس روایت کی تفصیل کے اندر محدثین کرام نے بیان فرمایا کہ اس روایت کے اندر جس شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ہاں، یہ ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی شان. انشاءاللہ ان کے جدول پر بات کریں گے، آپ کی زندگی کیسے تھی، آپ کے شب و روز کیسے تھے. لیکن کچھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مناجات کے بارے میں سنتے ہیں. دیکھیے، آج ہم بھی کوئی عمل کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں، بہت نیکیاں کر لیں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے اتنا علم حاصل کر لیا. لیکن دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی بندے، اس کا خوف رکھنے والے، ان کا اور اپنے رب عز و جل کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا. آئیے سنتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا اور خوف کا جو ہے وہ کیا عالم تھا. جی حضور، اس حوالے سے کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ان کا ایک علمی مقام تھا جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگ جب قریب آنا شروع ہوں تو بعض اوقات انسان رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ مناجات کرنے سے دور ہو جاتا ہے. لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت جب پڑھیں تو جہاں پر پورا دن ان کا ایک گزرتا تھا، ایک جدول کے مطابق جو گزرتا تھا، مسائل بیان کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن تعلق رکھنا اور پڑوسیوں کے ساتھ ایک تعلق رکھنا. اسی طرح رات کو جب تنہائی میں ہوتے، اللہ رب کی بارگاہ میں جب حاضری ہوتی تو اس وقت ان کا ایک الگ انداز ہوتا تھا. جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اس وقت ان کی مانگنے کی کیفیت ایک عجیب اور ایک الگ کیفیت ہوا کرتی تھی. واقعی پتہ لگتا تھا کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے ایک رسالے میں ایک واقعہ تحریر فرمایا، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ جس میں وہ پڑوسی کے بچے نے آپ کی وفات کے بعد پوچھا کہ ہمارے جو گھر کا پڑوسی کا گھر تھا، رات میں اس میں ایک ستون نظر آیا کرتا تھا، وہ ستون غائب ہو گیا. تو انہوں نے کیا فرمایا، اس کے باپ نے کیا جواب دیا، بیٹا وہ ستون نہیں تھا بلکہ وہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام تھے جو پوری رات رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے. تو ان کی رات میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا یہ مقام تھا، اور رب کی بارگاہ میں مناجات کا کیا مقام ہوا کرتا تھا، اور گریہ افزاری کا کیا مقام ہوا کرتا تھا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کس انداز سے کیا کرتے تھے. اس سے پہلے کہ میں ان کی چند دعائیں پیش کروں، ہمیں بھی اس سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے ایک وقت ایسا مقرر کریں دن میں روزانہ کہ جس میں مخصوص وقت ہو، اس میں صرف رب کی بارگاہ میں ہم بیٹھ کر دعا کریں. بزرگوں کا یہ طریقہ بھی ہے کہ ہمارا کوئی ایسا موقع بھی ہونا چاہیے کہ صرف اس وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور رب سے مناجات ہم کرتے رہیں، رب سے مانگے، سوال کریں، اپنے اعمال پر غور کریں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناجات کیسے ہوا کرتی تھی؟ آپ عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اگرچہ میرے اعمال تیری اطاعت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن میری آرزوئیں تیری رحمت کے مقابلہ میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اے اللہ، میں خائب اور خاسر ہو کر تیرے دروازے سے کیسے محروم جا سکتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ تیرے جود و کرم سے محروم نہیں رہوں گا. اور فرماتے ہیں، اے اللہ، اگر میری رائے اس بات سے پوشیدہ ہے کہ کون سا امر میرے لیے مفید ہے تو میری اصلاح فرما، لیکن میرے یقین اور ایمان سے پوشیدہ نہیں کہ کوئی امر ایسا ہوگا جو مجھے نفع پہنچائے گا. اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اگر تو بخش دے تو تیرا فضل ہوگا، اگر تو عذاب کرے تو تیرا عدل ہوگا. تیرے عدل سے ہمیں خوف آتا ہے مگر تیرے فضل سے ہماری امیدیں ہری ہو جاتی ہیں. تیرے انعامات شاہد ہیں کہ تیرا فضل و کرم زیادہ ہے. اور ایک بار
عرض کرتے ہیں اے اللہ جب ہم تیرے کلام میں تیرے سخت عذاب کی باتیں پڑھتے ہیں اور پھر اسی کلام میں تجھے غفور الرحیم دیکھتے ہیں تو ہمیں امید ہو جاتی ہے. یہ ہم غور کریں کہ ان کی یہ دعائیں کس انداز سے مانگا کرتے تھے. کتنی خوف و رجا کی دونوں صورتیں اس کے اندر ہیں جی. اور کتنے ماشاءاللہ خوبصورت الفاظ ہیں. اور امام اعظم کا آپ نے تذکرہ کیا نا، رات کے وقت کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو گمان ہوا کہ شاید وہاں پر ایک ستون تھا. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین. نامہ اعمال کے آخری صفحات ہیں، وقت کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. غور کیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا کرتے تھے. ایک شخص امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے اور اس نے چاہا کہ آپ سے ملاقات کرے. فجر کے وقت دیکھا کہ امام اعظم نے نماز ادا فرمائی جماعت کے ساتھ مسجد میں، اور پھر نماز کے بعد وہیں مسجد میں تشریف فرما ہو گئے اور شاگردوں کا حلقہ لگ گیا اور لوگ آ کر علم دین حاصل کرنا شروع ہو گئے. آپ درس دے رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، علم بتا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ظہر تک آپ کی مصروفیت رہی، ظہر کی نماز ادا فرمائی، نماز کے بعد دوبارہ بیٹھ گئے، پھر عصر تک، پھر مغرب تک، پھر عشاء تک. اب عشاء کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ دیر کے لیے گھر تشریف لے کر گئے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ سارا دن آپ تھکے ہو گئے ہوں گے تو شاید اب جا کر کچھ دیر آرام فرمائیں گے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد امام اعظم اپنے گھر سے دوبارہ واپس تشریف لاتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اب دوسرے دن کی ابتدا ہے اور وہی جدول ہے، وہی شیڈیول ہے. دوبارہ نماز فجر ادا فرمائی، پھر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، ظہر عصر مغرب. اس شخص کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 دن گزر گئے اور میں نے رات کے ایک آخری پہر کے اندر دیکھا کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا سارا دن علم دین پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں صرف ہوا، رات کے وقت مسجد کے صحن کے اندر کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں لیے ہوئے روتے ہوئے، گریہ اور زاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، یا اللہ اگر کل برج قیامت نعمان بخشا گیا تو کتنے تعجب کی بات ہوگی. کیسا ایک عاجزی کا انداز ہے اور کتنا ایک حیرت انگیز ہے ہمارے لیے کہ اتنے بڑے امام ہو کر، محدثین کے بھی امام ہیں تو مفسرین کے بھی امام ہیں، فقہ کے اندر آپ کی بلند شان ہے، تابعی بزرگ ہیں، نہ جانے کیا کیا آپ کے فضائل اور کمالات ہیں، لیکن رب کے بارگاہ میں عاجزی ان کی ساری کا حال دیکھیے اور اپنے وقت کو استعمال کرنے کا انداز دیکھیے کہ سارا دن مخلوق کے ساتھ ہیں اور رات کو بالخصوص خالق کے ساتھ ہیں. سارا دن علم دین سیکھنے سکھانے کے اندر گزرا اور رات کو رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات اور ایسی عاجزی کے ساتھ. بلکہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، خوف خدا کا، خشوع و خضوع کا ایسا غلبہ ہوتا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اس کثرت سے آنسو جاری ہوتے کہ جن کے گرنے کی ٹپ ٹپ کی آواز سنائی دیتی تھی. جی ہاں، امام اعظم مشہور تو فقہ کے حوالے سے ہیں لیکن تصوف میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام ہے. ایک تقسیم ہے، ایک بڑے تعجب کی بات ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جب بھی تصوف کا ذکر کیا جائے، کرامات کا ذکر کیا جائے تو عموماً غوث پاک کا نام ذہن میں آئے گا، بشر حافی کا نام ذہن میں آئے گا، تو حبیب اجمی کا نام ذہن میں آئے گا، لیکن امام غزالی کا نام ذہن میں آئے گا. لیکن جو ہمارے یہ بزرگ ہیں اور اکابر ترین بزرگ ہیں، انشاءاللہ مزید بھی ان کی شان میں گفتگو کی جائے گی، تو تصوف کی طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا کہ یہ تصوف میں بھی بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے. تو آئیے سنتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں پر مفسر، محدث اور نہ جانے علم الکلام کے ماہر، بہترین فقیہ، مجتہد گزرے، جی ہاں تصوف میں بھی آپ کا بڑا اعلیٰ مقام تھا. جی بالکل، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تمہید بیان فرمائی کہ جس طرح امام اعظم کے بارے میں ہم ان کی فقہ کے بارے میں سنتے ہیں اور ان کی فقہ کے فقاہت کے بارے میں سنتے ہیں، اس طرح تصوف میں بھی آپ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. سید الاولیاء دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق تصنیف کشف المحجوب میں امام اعظم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اماموں کے امام، مقتدائے اہل سنت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
مجاہدات و عبادات میں نہایت ثابت قدم اور اصول طریقت میں بڑی شان کے مالک تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اساتذہ، آپ کے طلباء کا ذکر آپ نے شاگردوں کے بارے میں ذکر فرمایا، اکثر مشائخ کے بھی آپ استاد تھے۔ مشائخ میں کتنے بڑے بڑے نام فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بڑے اولیاء کرام آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ طریقت میں، حضرت حبیب اجمی کا آپ نے تذکرہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت داؤد طائی طریقت میں حضرت حبیب اجمی کے مجاز اور خلیفہ ہیں، اسی طرح وہ امام اعظم کے بھی مجاز و خلیفہ ہیں، اللہ۔ اور اسی طرح امام اعظم بھی طریقت میں امام جعفر صادق کے خلیفہ و مجاز ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سلوک اور یہ طریقت کی راہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 2 سال گزارے اور یہ سلوک کی راہ طے کی، اور خود ہی فرماتے ہیں، کتنا پیارا آپ کا قول ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میرے زندگی کے یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گزارے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام باقر علم الہدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ماتھے کو چوما اور فرمایا تو نے تو میرے نانے کے دین کو زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی کوئی فقہ نہیں ہوگی، اے نعمان ابن ثابت تو جو لکھے گا وہی اہل بیت کی فقہ ہوگی، تو نے تو میرے نانے کے دین کو زندہ کر دی۔ اس طرح کے اقوال آپ کے بارے میں بزرگوں کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی سنا آپ نے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ تصوف کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا مقام تھا۔ ایک قول ہے، اس کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید امام اعظم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جی ہاں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی پیاری خصوصیت ہے، بڑی دلچسپ بھی ہے، آپ بہت زیادہ یعنی لفظ ذہین بہت چھوٹا لگتا ہے، لفظ فتین بھی جو آپ کے قدموں کو چوم لے تو اس کے لیے سعادت ہو جائے۔ ایسی حیرت انگیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ذہانت اور فقاہت عطا فرمائی تھی، اس کے واقعات بھی سنیں گے۔ پہلے بڑھتے ہیں کال کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو واقعات بھی سناتے ہیں۔ جی میرا نام سمیر علی اتاری ہے، لارکانہ سے بات کر رہا ہوں میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، یہ اس کا پتہ کب لگا، اور یہ 15 شعبان کی رات کیوں کہلاتی ہے؟ جو آخری ہمارے پات ہیں، جو ہمارے آخری اعمال نامے جاتے ہیں، یہ کیسے، کس کی حکایت سے ہو گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے پتہ چلا، کب پتہ چلا؟ دیکھیے یہ تو سب باتیں روایات کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، تو مختلف روایات ہیں جن کے اندر یہ مضامین موجود ہیں، اور وہیں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ اور پھر اس موضوع پر روایتوں کی روشنی کے اندر ہمارے اکابر اولیاء کرام نے، بڑے بڑے بزرگوں نے جو ہے وہ پوری کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر پورا چیپٹر قائم کیا، اسی طرح اور بھی بزرگان دین نے، اور شروع ہی سے مسلمانوں کا اس پر عمل بھی رہا، اس رات کی اہمیت کے حوالے سے، اس رات کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو جو آپ کا سوال ہے بیسیکلی کہ یہ کہاں سے پتہ چلا، تو یہ بہت ساری روایات کے اندر جو ہے وہ اس رات میں نام اعمال تبدیل ہونے کا، اور اسی طرح سے مختلف روایتوں میں اس رات جو اہم فیصلے کیے جاتے ہیں ان کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے مزید بھی۔ جی طالب علم میں ہے، جس طرح روایت سوال کیا گیا، جی ماشاء اللہ۔ تو طالب علم میں ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان، ان میں رہنے والے، ان کی زندگی کا بھی وقت اخیر آ چکا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ ماہ شعبان میں اس قدر روزے کیوں رکھا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ شعبان میں اعمال نامے تبدیل ہوا کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا آخری عمل جب لکھا جائے میرے نامہ اعمال میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ دن جو ہے روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ جی سبحان اللہ۔ آپ نے سنا روایت کا جو میں نے عرض کیا تھا، اس کی وضاحت آپ نے سنی، آپ بھی نیت کر لیجئے
انشاءاللہ عز و جل ہم 15 شعبان کا روزہ بھی رکھیں گے، اور اس سے پہلے بھی جتنے دن ہیں الحمدللہ کئی عاشقان رسول ہیں، بلکہ ہمارے جامعۃ المدینہ اور ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں ایک بڑی تعداد میں ہمارے طلبہ اسلامی بھائی اور دیگر عاشقان رسول بھی پورے مہینے رجب شریف کا، شعبان کا اور رمضان کا تو روزہ ویسے ہی فرض ہے وہ رکھتے ہیں، اور بڑی تعداد کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو چلیں پورے مہینے کا نہ صحیح، چند دن کا صحیح، 3 دن کا صحیح، اسی طرح سے مختلف جو دنوں کے بھی فضائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے۔ آپ کی اجازت تو ایک اور روایت بیان کر دوں 15ویں شعبان کے متعلق۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ تو اس روایت سے بھی 15ویں شب جو شعبان المعظم کی ایک بابرکت شب ہے اس کی اہمیت کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بات چل رہی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عقل مند تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی، بہت فطانت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں اکابر ائمہ کرام کے یہ اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ اگر ساری امت کی عقلوں کو ایک طرف جمع کر دیا جائے اور امام اعظم کی عقل کو ایک طرف جمع کر دیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل سب پر فوقیت لے جائے گی۔ بڑے واقعات بھی ہیں برجستہ جوابات دینے کے، بڑے مشکل اور اہم ترین مسائل کو یوں حل کر دینے کے بھی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے، ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رفقاء کے ساتھ سفر پر تھے۔ اب اس زمانے کا سفر تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ساتھ میں کھانے کا ڈبہ بھی ہے، چیزیں بیچنے والے آ رہے ہیں۔ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے، جو کھانا ہے جو پینا ہے وہ سب اویلیبل ہے۔ یا بسوں کا سفر ہے، آج کل بڑی آسانی ہے، کھانے پینے کو سب کچھ مل جاتا ہے، ساتھ میں سامان بھی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بڑے کٹھن سفر ہوا کرتے تھے، صحراؤں میں سے، جنگلوں میں سے لوگ جایا کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، پیدل۔ تو کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھے، سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں ہمارا دل ہوا کہ ہم گوشت کو سرکے میں ملا کر کھائیں۔ اب سرکہ لیکوڈ ہے اور گوشت جو ہے وہ سالڈ ہے، اس کو ملائیں اور پھر اس کو پکا کر جو ہے وہ کھائیں۔ اب دل تو ہوا اور سامان بھی موجود تھا، گوشت بھی موجود ہے، سرکہ بھی موجود ہے۔ مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا برتن نہیں تھا کہ جس کے اندر ہم گوشت اور سرکے کو مکس کر سکیں۔ اب بڑی پریشانی ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کے جو ہم سفر تھے انہوں نے کہا کہ حضور ہمارا یہ دل کر رہا ہے لیکن برتن نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم گوشت کو سرکے کے ساتھ مکس کر سکیں۔ اب صحرا ہے، برتن بھی نہیں ہیں، اب کیا کیا جائے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی چمڑے کی سی شے ہے؟ لوگوں نے تلاش کیا اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا چمڑا ریگزین ٹائپ کا سمجھ لیجئے وہ لے کر حاضر ہو گئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چمڑے پر مکس کرنا کہاں ممکن ہے؟ جی ہاں، چمڑے پر تو مکس کیا لیکن کیسے انداز پر کیا؟ آپ نے فرمایا لے کر آؤ۔ لوگ لے کر آئے، صحرا تھا، آپ نے کہا ریت کے اندر تھوڑا سا گڑھا کھودو، تھوڑا سا گڑھا کھودا، اس گڑھے کے اندر آپ نے اس چمڑے کے پیس کو جو ہے وہ فکس کر دیا، وہ پیالہ نما ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس میں گوشت ڈالو اور سرکہ ڈالو۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے، اس میں مکس کیا، پکا کر کھا لیا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ کے جملے ہیں جو میں نے کتاب میں پڑھے وہ بڑے پیارے ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اس رب عز و جل کا شکر ادا کرو کہ جس نے میرے ذہن میں یہ تدبیر ڈالی ہیں۔ اپنی بڑائی نہیں کہ دیکھا کیسے مسئلہ حل کر لیا، تم تو سب بیوقوف تھے، نہیں، ماشاءاللہ یہ اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیے اس میں توجہ اللہ کیسی ہے کہ یہ جو میرے ذہن کے اندر تدبیر آئی
ہم لوگوں کی جو مشکل ہے وہ حل ہو گئی اور ہمیں ہماری خواہش کے مطابق کھانا نصیب ہو گیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس رب عز و جل کا شکر بجا لاؤ۔ یہ مدنی پھول بھی عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور سفر کا واقعہ ہے ذہانت کا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر میں تھے، تو آپ کے ساتھ جو شخص تھا وہ بڑا کنجوس تھا۔ آپ کے پاس ستو تھے اور اس کے پاس پانی تھا۔ اب دوران سفر جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیاس لگی اور آپ کا جو اپنا ذاتی پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ نے اس کو کہا کہ میں پانی اگر خریدنا چاہوں تو بیچو گے؟ اس نے کہا جی ہاں بیچ دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا دام لوگے؟ اب مثال کے طور پر فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، ایک اگر منرل واٹر کی بوتل جو 50 روپے کی ہے تو اس شخص نے مانگے 150 روپے، 3-4 گنا قیمت بڑھا کے مانگی، اور آپ کی مجبوری کا گویا کہ فائدہ اٹھانا چاہا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، اور غور کیجئے کہ کیسی ذہانت تھی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اب آپ نے پانی خریدنا چاہا تو اس نے قیمت 3-4 گنا بہت جو ہے وہ بڑھا کر بیان کی۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ یہ سفر کے اندر ہے اور میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ سارا پانی مجھے بیچ ڈالو۔ اب وہ لالچ تو تھی طبیعت کے اندر، حرص تو تھی، جبھی تو اتنی قیمت مانگی، ورنہ چلو ٹھیک ہے سفر میں 50 کی بجائے 55 مانگ لو، لیکن ہوتے ہیں لوگ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا سارا پانی بیچو گے؟ وہ تیار ہو گیا کہ بڑا نفع مل رہا ہے، ایک بوتل کی جگہ 4 بوتلیں بیچنے کو مل رہی ہیں اور نفع بھی 4 گنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے قیمت ادا کی اور سارا پانی اس سے خرید لیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو آفر کی، اے بھائی میرے پاس کچھ ستو ہے، کیا کھاؤ گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں، لالچی تو تھا، حرص تو تھی، اب اتنا مہنگا پانی بیچا ہے اور اگر فری میں ستو مل رہا ہو تو اس کا کیا جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ستو کی پیشکش کی اور اسے ستو دے دیا۔ اب ستو چونکہ خشک ہوتا ہے اور آپ کو تجربہ ہوگا کہ اس کو کھانے کے بعد جو ہے وہ پیاس بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ ستو تو کھا گیا، اب لگی اس کو پیاس۔ اب پانی کس کے پاس ہے؟ امام اعظم کے پاس ہے، سارا خرید چکے ہیں۔ اب وہ جو ہے ستو کھا کے جو ہے وہ پریشان، اب کہنے لگا حضور یہ تھوڑا پانی دیجئے۔ فرمایا بیچوں گا؟ جی حضور بیچ دیجئے۔ تو آپ نے بھی اسی داموں اس کو بیچا، اور جو اس نے بلا وجہ کا زیادہ نفع لیا تھا وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عقل اور تدبیر سے جو ہے اس سے ہاتھوں ہاتھ واپس لے لیا۔ یعنی پیاس بھی بجھ گئی، پیاس بھی بجھ گئی، اس کو سبق بھی سکھا دیا، اصلاح بھی ہو گئی۔ اور اس واقعے میں دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل مندی کیسی تدبیر جو ہے وہ کام لائی۔ اور اس طرح کے اور بھی کافی واقعات ملتے ہیں کہ جس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذہانت کے، آپ کے فیصلوں کے واقعات بکثرت جو ہے وہ ملتے ہیں۔ بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں آپ کو عرض کروں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو یا اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا ہو کہ یار آخر ایک امامی تو تھے، اتنا بڑا مقام، اتنی تعریفیں اور اتنا کچھ ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں، نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل کا انداز کیسا ہوا کرتا تھا، اور یہ جو آپ نے فقہ کے اصول بیان کیے اور جو فقہ تحریر فرمائی، اور آج جو ہم ان کے مسائل پر عمل کرتے ہیں اور ان کی جو ہم تقلید کرتے ہیں، ان کی جو ہم پیروی کرتے ہیں، ان کے بیان کردہ مسائل پر عمل کرتے ہیں، اس کی وجہ ایسے ہی نہیں ہے کہ رات کو کسی کو خواب آیا تھا کہ صبح امام صاحب کی جو ہے وہ تقلید شروع کر دی، نہیں تو ساری امت نے شروع کر دی۔ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان، آپ کا علم اور آپ کا انداز ہی اتنا اعلیٰ تھا کہ امت کو آپ کی پیروی ہی کرنی ہے۔ جی ہاں، امام اعظم کی مجلس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک وقت کے اندر 40 مختلف علوم کے ماہرین موجود ہوا کرتے تھے۔ امام اعظم ایسے فیصلہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے، اب ایک علم تفسیر کا ماہر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہے، دوسرا علم حدیث کا ماہر ہے، تیسرا جو ہے وہ
علم بلاغت کا ماہر ہے، چوتھا جو ہے وہ نحو کا امام ہے، پانچواں جو ہے وہ صرف کا بہت بڑا عالم ہے، چھٹا جو ہے وہ منطق کا بہت بڑا عالم ہے، ساتواں جو ہے وہ فلسفہ بہت زیادہ جاننے والا ہے، آٹھواں جو ہے وہ اسماء الرجال پر بہت دسترس رکھنے والا ہے، نواں جو ہے وہ تاریخ پر بہت گہری نظر رکھتا ہے، دسواں جو ہے وہ اور روایات پر بہت گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اس طرح ہر فن کے بڑے بڑے ماہرین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اب مسئلہ آیا، اب اسی ایک مسئلے کو تفسیر کے نظر سے امام اپنی رائے پیش کرے گا، جو محدث ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گا، علم بلاغت کے اعتبار سے جب سب لوگ اپنی رائے کو مشورتاً پیش کر دیتے، میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اس کے بعد اپنا فیصلہ سنایا کرتے تھے کہ اس فیصلے میں میری رائے یہ ہے۔ اس طرح تنقیح مسائل ہوا کرتی تھی۔ ایسے نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے فالوور آج دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر جن ائمہ کا بھی نام لیا گیا، جن اولیاء کا نام لیا گیا، ان اولیاء کے شاگردوں میں بڑے بڑے اولیاء ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، ان کو اپنا استاد مانا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں واقعی کچھ تو تھا جس کی وجہ سے آپ کو امام اعظم کا لقب ملا۔ ایک موقع پہ امام مالک کہتے ہیں کہ اگر امام اعظم کے دلائل اتنے پختہ اور قوی ہوا کرتے تھے کہ اگر وہ لکڑی کے درخت کو سونے کا درخت ثابت کرنا چاہیں تو اپنے دلائل سے ثابت کر سکتے تھے۔ اس قدر آپ کے جو دلائل تھے، آپ کے جو پروفز تھے آپ کے پاس، وہ اس قدر قوی اور پختہ ہوا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ بھی عرض کریں گے مزید کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ تو صرف اجتہاد سے اپنی رائے سے جو ہے وہ بات بیان کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کی جو بھی رائے ہوا کرتی تھی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، اس گفتگو کو بھی انشاءاللہ جاری رکھیں گے، لیکن چلتے ہیں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ کچھ وقت جو ہے وہ گفتگو میں گزرا، اب ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر جب پلٹ کر واپس آئیں گے تو یہ جو بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یا دیگر ائمہ کے بارے میں بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اپنی رائے سے بات کیا کرتے تھے، صرف جو ہے وہ قیاسی باتیں کیا کرتے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا کیا جواب ہے انشاءاللہ ضرور سنیں گے۔ آئیے نعت خوان اسلامی بھائی سے ایک کلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کوئی دل میں یہ سراجڑ ہے، کوئی دل میں یہ سراجڑ ہے، ارے او چھان
چھانے والے جانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے فریاد آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے فریاد ادھر یار کے جانے والے ساحل سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے فریاد ادھر یار کے جانے والے سلام شوق کہنا زائرو میرا بھی رو رو کر تمہیں آئے نظر جب روزائے انور مدینے میں پیام شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والو سنانا حال دل سنانا داستان غم میری رو کر مدینے میں طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ کہنا شہ عرب سے کہنا کہ شاہ والا ایک رنج و غم کا مارا یا رسول اللہ کہنا کہ شاہ والا ایک رنج و غم کا مارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا کہنا کہ آقا بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے طیبہ جا کے آقا کو حال دل سنائیں گے آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے فریاد ادھر یار کے جانے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے کیوں رضا آج کیوں رضا آج کیوں رضا
گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اٹھ میرے دھوم مچانے تو بات چل رہی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس سوال کی، اور ایک طرح سے اعتراض بھی کہیے کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ دیگر ائمہ کے بارے میں بھی یہ اپنی رائے سے بات کیا کرتے تھے، جبکہ ہمیں تو قرآن و حدیث کی پیروی کرنی چاہیے۔ مسکنسیپشن ہے، غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بات عرض کر دوں کہ ائمہ کرام کی جو ہم پیروی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کو ہم سے بہتر جاننے والے ہیں۔ گویا کہ جس طرح ایک نابینا شخص راہ چلنے کے لیے ایک بینا انکھیارے کو اپنا رہنما بناتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ وہ راستے کو بہتر جانتا ہے، اسی طرح سے ہر شخص قرآن و حدیث کو اس نظر سے نہیں پڑھ سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس کو یہ کرنا ہے کہ جو قرآن و حدیث کو گہری نظر سے اس کا علم جاننے والے ہیں، ان کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق عمل کر لیں۔ اور دنیا کے ہر شعبے میں یہی ہوتا ہے، کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کرتا، اور یہ کہیں بھی دنیا کے اندر پریکٹس نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ شاپ پر جا کر، بک شاپ پر جائیں اور کہیں کہ جناب ملیریا کے موضوع پر جو میڈیسن بک ہے وہ مجھے دے دیجئے، اس کو اسٹڈی کر کے میں اپنا نسخہ تحریر کر لوں گا۔ آپ کہیں نہیں جاتے، دا بکس آر اویلیبل، کتابیں موجود ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر پر آپ اعتماد کرتے ہیں، آپ نے کتاب نہیں پڑھی، ڈاکٹر جو پرچی پر لکھ دیتا ہے آپ آنکھیں بند کر کے وہی دوا لیتے ہیں اور صبح دوپہر شام ایک ایک گولی کھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ساری دنیا یہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر اس ڈاکٹری کو، اس بیماری کو اور اس کے علاج کو باقاعدہ پڑھا ہوا ہے، اور اس کی اس کوالیفیکیشن پر آپ کو اعتماد ہے، اور ہر شخص ڈاکٹر ہو نہیں سکتا، تو آپ اس پر اعتماد کر کے آپ عمل کرتے ہیں۔ تو جناب جب ملیریا کا مرض آپ تشخیص نہیں کر سکتے، جب آپ ٹی بی میں مبتلا ہو جائیں تو کتاب سے اس کا حل نہیں نکال سکتے، تو آپ چلے ہیں یہ دعویٰ کرنے کہ میں اپنے ہر مسئلے کا جواب قرآن و حدیث سے خود نکال لوں گا؟ نہیں، اعتماد کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اور ہم کب کہتے ہیں کہ ہر ایرے غیرے پر اعتماد کریں، راہ چلتے کو پکڑ لیں؟ ہم آپ کو امام اعظم کا کہتے ہیں، امام شافعی کا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا کہتے ہیں، جو اکابر فقہا ہیں جن پر امت کا اعتماد ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اس گہری نظر سے پڑھا اور اس کو پڑھ کے اصول اور ضوابط منطبق کیے، بنائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو امت تقسیم ہو جائے گی، کہ کوئی حنفی ہے تو کوئی شافعی ہے تو کوئی حنبلی ہے تو کوئی مالکی ہے، تو گویا کہ امت تو 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ ہر شخص کو جو ہے وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے تاکہ یہ تقسیم کاری نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ 4 حصوں میں امت تقسیم ہو جائے گی۔ ہر شخص اگر قرآن و حدیث پر عمل کرے گا اپنی رائے کے ساتھ تو یہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اگر ہر شخص اپنی رائے پر عمل کرے گا تو جتنے لوگ اتنے مذہب۔ بھئی اگر 25 لوگ ہوں گے تو 25 مذہب ہو گئے نا، تو آپ نے تو 25 میں تقسیم کر دیا، اور دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں، تو گویا کہ آپ نے کہا کہ کروڑوں اپنی رائے پر عمل کریں گے۔ ہم تو آپ کو 4 کا کہہ رہے ہیں، اور 4 میں بہت حکمتیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک سمجھنے کے لیے ایک بیسک کانسیپٹ ہے تقلید کا، ان کی پیروی کرنے کا، کہ اس میں تقسیم نہیں بلکہ اجتماعیت ہے، اتحاد ہے، کہ کسی ایک امام کی پیروی کر لیجئے، حق جو ہے وہ ان 4 کے درمیان
گھومتا ہے، یہیں پر ہے ثواب، یہیں پر حق ہے، یہیں پر درستی ہے۔ جی ہاں، وہ پہلی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ امام صاحب جو ہے وہ اپنی رائے سے بات کیا کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اگر ان کی فقط رائے ہوتی اور قرآن و حدیث پر نظر ہی نہ ہوتی تو آپ نے فرمایا کہ میں عورت کو مرد کے مقابلے میں دگنا حصہ دیتا اور موزے پر مسح کرتے وقت پاؤں کے اوپر حصے پر نہیں بلکہ نیچے والے حصے پر دیتا۔ بھئی عقل کیا کہتی ہے کہ اگر مسح کیا جائے تو پاؤں کے نیچے ہونا چاہیے، لیکن امام صاحب کیا فرماتے؟ اوپر ہونا چاہیے۔ تو قیاس تو وہ کہتا تھا، لیکن جو حدیث نے فرمایا اس پر عمل کیا گیا۔ اور عقل تو یہ کہتی ہے کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے، وراثت میں اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے۔ بھی مرد ہے، کما سکتا ہے، لیکن وراثت کے اندر مرد کو دگنا دیا گیا۔ تو اگر عقل پر عمل ہوتا اور فقط اپنی رائے پر عمل ہوتا تو عورت کو دگنا دیا جاتا ہے اور مرد کو ایک دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے۔ تو رائے نہیں ہے، یہ خالی باتیں ہیں۔ جہاں رائے قائم کرنی ہے وہ مقامات کچھ ہو رہے ہیں، اس کے تقاضے کچھ ہو رہے ہیں۔ جہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہے تو میرے امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر قرآن اور حدیث کو جاننے والا کون ہے؟ ارے یہ تو وہ امام ہیں کہ رمضان المبارک میں 62 بار قرآن ختم کیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں اور آپ کیا پڑھتے ہوں گے، یہ دعویٰ کرنے والا کیا پڑھتا ہوگا، یہ معترض کیا پڑھتا ہوگا؟ ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک تراویح میں، اور ایک پورا قرآن عید الفطر کے دن ختم کیا کرتے تھے۔ یوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 62 قرآن مجید رمضان اور عید کے دن کو ملا کر ختم کیا کرتے تھے۔ آگے انشاءاللہ کلام کرتے ہیں، یہ تو امام اعظم ضرور کریں گے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بات کریں گے۔ کچھ کالز ہیں، انہیں شامل سلسلہ کیے لیتے ہیں۔ جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعودی عرب ریاض سے محمد رفیق بات کر رہا ہوں۔ میرا خواہش ہے کہ غوث پاک کی منتبہ سننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ندیم قادری بول رہا ہوں، مانا والا فیصل آباد سے۔ نعت ہے نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ انشاءاللہ اس کے چند اشعار سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ چند اشعار پر سلسلے کو ختم کریں گے۔ آخر میں ایک بہت ہی پیارا آپ کی سیرت کا واقعہ، عاجزی کا، انکساری کا اور انفرادی کوشش کا۔ آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، وہ غیر مسلم تھا، آپ قرض لینے کے لیے گئے تو کیچڑ پہ پاؤں پڑا، آپ نے بے توجہی میں اس کی دیوار سے صاف کیا۔ اب پریشان ہو گئے کہ کیچڑ اتارتا ہوں تو اس کی دیوار کی مٹی بھی اترتی ہے، اور اگر نہیں اتارتا تو دیوار بدنما ہے۔ اسی شش و پنج میں تھے کہ گھر سے وہ شخص باہر نکلتا ہے، امام صاحب کو سامنے دیکھ کر معروض کرتا ہے کہ حضور آپ کا قرضہ میں ابھی نہیں دے سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرضے کا ابھی میں سوال نہیں کر رہا، میری یہ پریشانی ہے کہ آپ کی جو دیوار ہے وہ میرے پاؤں کے کیچڑ سے بدنما ہو گئی ہے۔ وہ یہ سن کر، یہ دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور دیوار کی کیچڑ کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر میرے دل کو صاف کر کے مسلمان کر دیجئے۔ ایسا حسن اخلاق تھا، ایسا خوف خدا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ کبھی موقع ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ضرور گفتگو کریں گے۔ آج کے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ آخر میں جو ہمارے کالر اسلام بھائی نے جو ہم سے فرمائش کی ہے، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، اس کے چند اشعار اور اسی دوران انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان
شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر گئے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا آج نے کی پناہ آج مدد مانگنے سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا جان و دل ہو شوخرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شوخرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شوخرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ